وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہے جیسے ان پر مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پر اپنی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہیں ان الفاظ میں یہ اعلان فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ کہیں ان الفاظ میں اس صفت کا اظہار فرمایا وما ربک بظلام للعبید، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اور کہیں فرمایا وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون، کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ گزشتہ قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے نفس پر، اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین ظالم نہیں، بلکہ اس نے لوگوں کو بھی ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا انہ لا یحب الظالمین، کہ اللہ تبارک و تعالی ظالموں سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ظلم نہیں کرتا بلکہ اس کا ہر حکم اور فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے، انصاف پر مبنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین عدل کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ میں ہر حق والے کو اس کا حق دیا ہے۔ امیر ہے یا غریب، ماں باپ ہے یا اولاد، شوہر ہے یا بیوی، سب کے حقوق موجود ہیں۔ حتیٰ کہ بیماروں اور مردوں کے بھی حقوق ذکر کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس شریعت اسلامیہ کے اندر بیمار اور جو مر چکے ہیں ان کے حقوق بھی اللہ رب العالمین نے اس شریعت کے اندر ذکر کیا ہے۔ اسی لیے فرمایا ان اللہ اعطى قد کل ذی حق حق، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دینے کا حکم دیا۔ دین اسلام میں ہر کسی کا حق عدل و انصاف کے عین مطابق ہے، لیکن آج دنیا کے سب سے بڑے ظالم انسانوں نے حقوق کا جعلی پرچم اٹھا رکھا ہے۔ وہ کبھی انسانی حقوق کے علمبردار بنے پھرتے ہیں اور کبھی حقوق نسواں کے ٹھیکیدار۔ حقوقی نسواں یعنی عورتوں کے حقوق، جو خود انسانوں پر عموماً اور عورتوں پر خصوصاً ظلم زیادتی کے پہاڑ توڑنے والے ہیں، جن کے ہاں قبل اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد عورت کا تصور تحقیر پہ مبنی ہے۔ وہ عورتوں کو کیا حقوق دیں گے؟ عورتوں کو وہ کیا حقوق دیں گے؟ عورتوں کو اسلام نے صحیح اور درست حقوق دیے ہیں، اور اہل کفر نے
اور دور جاہلیت میں بھی اور آج کے دور جدید میں بھی عورت کو منڈی اور بازار کی چیز بنا کر کے رکھ دیا اور رسوا کرنے کے سوا کچھ نہیں دیا۔ ان کے ہاں عورت سامان تفریح اور لذت حاصل کرنے والی لذت حاصل کرنے والی چیز کے سوا کچھ نہیں۔ عیسائیوں کو دیکھیے، عیسائیوں میں عورتوں کا تصور کیا ہے۔ ان کے نزدیک عورت سے نفرت اور دوری عبادت ہے۔ عیسائیوں کے ہاں، نصارہ کے ہاں عورتوں سے دوری اور عورتوں سے نفرت کرنا یہ عبادت ہے۔ اسی لیے انہوں نے رہبانیت میں ترک نکاح کو شرط قرار دیا۔ رہبانیت اختیار کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اسلام میں حرام ہے، یعنی خود کو تمام چیزوں سے الگ تھلگ کر لینا۔ ان لوگوں نے کیا کہا کہ رہبانیت میں ترک نکاح کو شرط قرار دیا، یعنی نکاح نہیں کر سکتے آپ۔ یہودیوں میں دیکھیے، یہودیوں کا یہ حال تھا کہ ناپاکی کے مخصوص ایام میں وہ بیویوں کو الگ تھلگ کر دیتے تھے، نہ ان کے پاس بیٹھتے تھے، نہ ان کے پاس مل کر کھاتے تھے، بلکہ انتہائی ذلیل سمجھتے ہوئے بالکل علیحدہ کر دیتے تھے۔ حیض کے جو ایام، نفاس کے جو ایام ہوا کرتے ہیں، وہ عورت سے بالکل الگ ہو جایا کرتے تھے وہ لوگ، جبکہ اسلام میں عورت کے مخصوص ایام میں صرف مباشرت پر پابندی لگائی، باقی امور میں میاں بیوی کو اکٹھے رہنے کی تعلیم دی، اکٹھے رہنے کی تعلیم دی، اکٹھے بیٹھیں، ساتھ میں کھائیں، ایک ہی برتن میں پئیں، ایک بستر پر آرام کریں۔ یہ اسلام نے عورت کا حق دیا ہے۔ اور اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے؟ اسلام نے ہر اعتبار سے عورت کو مقام دیا ہے، ایک مقام دیا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ فرمایا کہ دنیا ساری کی ساری مال و متاع ہے، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب سامان ہیں۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کا بہترین سامان نیک عورت ہے۔ پھر عورت کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی حیثیت سے وہ مقام حاصل ہے جو کسی مذہب اور کسی دین میں نہیں ہے۔ اسلام کے اندر ایک عورت کو ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے جو مقام حاصل ہے وہ دنیا کے کسی بھی مذہب اور کسی بھی دین میں نہیں ہے۔ اسی لیے ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، من ابر، سب سے زیادہ بڑھ کر خدمت کس کی کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں کی خدمت کرو۔ پھر پوچھا، پھر یہی جواب دیے کہ اپنی ماں سے حسن سلوک کرو۔ پھر یہی سوال کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا، 3 بار یہی جواب کہ اپنی ماں کی خدمت کر۔ اور جب چوتھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا کہ اپنے باپ کی خدمت کرو۔ غور کیجئے، بحیثیت ماں عورت کو باپ سے بھی زیادہ حق اسلام نے دیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ماں کی وساطت سے، یعنی ماں کے واسطے سے نانی اور خالہ، اور باپ کی وساطت سے، باپ کے واسطے سے دادی اور پھوپھی کو بھی بڑا مقام مرتبہ حاصل ہے۔ ایک عورت کو بیوی کی حیثیت سے دیکھیے کہ اسلام نے کیا مقام دیا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر سے پیچھے رہ گئے تھے، بلکہ پیچھے رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی وجہ سے منع کیا غزوہ بدر سے۔ کس لیے؟ اپنی بیوی کی تیمارداری کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی بیوی کی عیادت اور تیمارداری کرو، بدر کے غازیوں کو جو دنیاوی اجر، یعنی جو غازی ہو کر کے لوٹیں گے
ان کو جو دنیاوی فائدہ ہوگا، دنیاوی اجر یعنی مال غنیمت حاصل ہوگا، اور اخروی اجر و ثواب وہ آپ کو گھر بیٹھے ملے گا۔ کیسی عمدہ تعلیم ہے! بحیثیت بیوی عورت کا کیسا مقام مرتبہ ہے کہ بیوی کی تیمارداری کے خاطر شوہر کو اہم ترین معرکے سے پیچھے رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ میں فرمایا کہ اجر و ثواب کی پوری گارنٹی بھی ہے۔ کیوں؟ ایک عورت کی وجہ سے۔ یہ ہے عورت کا مقام بیوی ہونے کی حیثیت سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے بہت محبت کرتے، ان سے باقاعدہ مشورہ لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، سید ولد آدم ہیں، پھر بھی آپ مشورہ لے رہے ہیں اپنی بیویوں سے۔ حدیبیہ کا موقع ہے، مشرکوں سے معاہدہ ہو گیا مسلمان کہ آئندہ سال عمرہ کریں گے، اس سال بغیر عمرے کے ہی واپس جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ جانور قربان کر دو، سر منڈوا لو اور احرام کھول کر کے عام لباس پہن لو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ معاہدہ ابھی منسوخ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ یہ جو معاہدہ ہوا یہ منسوخ ہو جائے گا، اس کو قبول نہیں کریں گے۔ لوگ منتظر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت سے پریشان ہو کر کے اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے میں تشریف لاتے ہیں اور آپ سے مشورہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ یہ مشورہ دیتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے خود یہ تینوں کام کریں۔ آپ خود لوگوں کے سامنے جانور کو قربان کیجئے، سر کو منڈوائیے اور احرام کھول کر کے عام لباس میں ملبوس ہو جائیے۔ لوگوں کو اس طرح یقین ہو جائے گا اس طور پر کہ معاہدہ منسوخ نہیں ہوگا، اور لوگ فوراً یہ کام کرنے لگیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور بیوی کے مشورے پر عمل فرمایا۔ لوگوں نے فوراً عمل کر لیا، لوگوں نے فوراً سر منڈوا لیے، جانور ذبح کر لیے اور احرام کھول دیے۔ اللہ اکبر! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو اتنا بڑا مقام دیا کہ ایک اہم معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا۔ صحابہ کرام سے بھی مشورہ کر سکتے تھے۔ اب دیکھیے کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا بیوی ہونے کی حیثیت سے، اور بیوی کو یہ مقام بھی حاصل ہے کہ اس کا کھانا پینا، پہننا، رہائش اور گھریلو سہولتیں شوہر کے ذمے لگا دی گئی ہیں۔ بیوی عزت و وقار کے ساتھ گھر میں رہے، شوہر مزدوری، تجارت اور کاروبار کرے، اور جس طرح خود کھائے اور پہنے اسی طرح بیوی کو بھی کھلائے اور پہنائے۔ یہ نہیں کہ شوہر خود تو باہر کے کھانے، اچھے اچھے کھانے کھائیں اور بیوی کو دال چاول پر اکتفا کرنے کا حکم دے، یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ غور کیجئے، یہ حدیث بیویوں سے جملہ حقوق کے سلسلے میں کس قدر جامع حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سے اچھا، بہتر، افضل اور ارفع وہ ہے جو عبادات اور واجبات اور فرائض کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، یعنی بیوی کے حقوق کا صحیح خیال رکھنے والا ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ پیش فرماتے ہیں کہ میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوں۔ تو اسلام نے ایک عورت کو بیوی ہونے کی حیثیت سے یہ مقام دیا ہے۔ آگے دیکھیے، اسلام نے ایک عورت کو بیٹی ہونے کی حیثیت سے کیا مقام دیا ہے۔
تاریخ کا مطالعہ کیجیے کہ دور جاہلیت میں لوگ بچیوں سے نفرت کرتے تھے، انہیں زندہ درگور کر دیتے تھے، لیکن اسلام نے کیسی تعلیم و تربیت دی، ذہن ہی بدل ڈالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی بہؤلاء البنات، فرمایا کہ جسے بیٹیاں دے کر آزمایا گیا اور اس نے ان کی خوب پرورش کی، انہیں تربیت دی، انہیں آداب سکھلائے اور انہیں ان کی درست دیکھ بھال کی، کن لہ سترا من النار، فرمایا کہ وہ بچیاں اس کے لیے آگ کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں گی، جہنم سے بچاؤ کا ایک ذریعہ بنیں گی۔ اور حقوق نسواں کے حقیقی علمبردار کون ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ اور میں قیامت کے دن ان 2 انگلیوں کی طرح قریب ہوں گے۔ کیسی زبردست تعلیم ہے حقوق نسواں کی، عورتوں کے حقوق کی، اور اسی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے عرب کے وہ بگڑے ہوئے لوگ بچیوں کے حقوق کے محافظ اور پہرہ دار بن گئے، حتیٰ کہ مرتے وقت بیٹیوں کے حقوق کی تاکیدی وصیت کرنے والے بن گئے۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد سے ایک دن قبل اپنے بیٹے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، بیٹا جابر، مجھے محسوس ہو رہا کہ کل جب میدان جنگ کا میدان ہوگا تو سب سے پہلے میں شہید ہو جاؤں گا، ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ تم ایسا کرنا کہ میرے بعد میری بیٹیوں کا، یعنی اپنی بہنوں کا خصوصی خیال رکھنا، ان کی پرورش اور تربیت میں کوتاہی نہ کرنا۔ اسی لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی جب کی تو ایک بیوہ عورت سے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جاریہ سے، باقرہ سے تو نے شادی کیوں نہیں کی؟ تو اس کے ساتھ کھیلتا، وہ تیرے ساتھ کھیلتی۔ تو انہوں نے جو وجہ بتائی کہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جاریہ ہوتی، باقرہ ہوتی تو زیادہ خیال نہیں رکھ پاتی، اس لیے ہم نے بیوہ سے شادی کی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو، یعنی اپنے بیٹے کو، یہ شہید ہونے سے پہلے انہوں نے وصیت کی کہ اپنی بہنوں کا خیال رکھنا، اپنی بہنوں کا خیال رکھنا۔ تو دیکھیے کہ ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے۔ اسی طرح عورت جب بہن بن جائے تو اسلام نے اس کے کیا حقوق دیے ہیں، ذرا غور کیجئے کہ اسلام سے پہلے لوگ بہنوں کی حق تلفی کیا کرتے تھے، حق مارا کرتے تھے، بہنوں پر کئی طرح سے ظلم کیا کرتے تھے۔ کئی لوگ بہن کا حق، جو حق کی وراثت ہے، کھا جاتے تھے، لیکن دین اسلام نے حق دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ ماں باپ اور خیش و اقارب کے ترکے میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، یعنی اس مال میں جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ ہو، اس میں حصہ مقرر کیا ہوا ہے، مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی۔ لیکن دور قدیم کی طرح، پرانے زمانے کی طرح، اس دور حاضر کے اندر، دور جدید کے اندر جس میں ہم رہ رہے ہیں، کافر جو ہندو وغیرہ ہیں، انہوں نے بہنوں کا حق وراثت، حق وراثت جو ہے وہ مارا، اور ہندوؤں سے متاثر ہو کر کے بہت سارے مسلمان، بلکہ 99% مسلمان بھی بہنوں کا حق مار رہے ہیں، جو اللہ رب العالمین نے
فرض قرار دیا ہے، اس ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں، جبکہ اسلام نے عورتوں کے حق وراثت کا تحفظ کیا ہے اور عورتوں کو وراثت دینے کی خصوصی تلقین کی ہے۔ بہرحال اہل کفر کے ہاں قدیم اور جدید دور میں، یعنی پرانے زمانے میں بھی اور زمانے حالیہ میں بھی عورتوں پر ظلم ہی کیا جاتا ہے، لیکن وہ کوئی اور چولا پہن کر کے، بھینس بدل کر کے ظاہری طور پر کہتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کیا ہے، عورتوں کے حقوق نسواں کا نعرہ لگاتے ہیں، اور ان کے یہاں کون سے حقوق ہیں ان کے نزدیک جو نعرہ لگاتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں پر پابندی لگا رکھی ہے، اسلام نے عورتوں کو کچھ نہیں دیا، گھر کی لونڈی بنا کر کے رکھ دیا۔ ان کے یہاں کیا حقوق ہے؟ ان کے نزدیک حقوق نسواں یہ ہے کہ عورت بے پردہ گھومے، ہوس کا نشانہ بنے، مردوں کے شانہ بشانہ مال کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے کارخانوں اور فیکٹریوں میں کام کرے، دفتروں اور آفسوں میں اغیار کی نوکری کرے، بن ٹھن کر بناؤ سنگار کر کے بنو اسرائیل کی گائے کی طرح تسر الناظرین کا کردار ادا کرے، اور جب تک وہ خوب برو اور جوان ہو ہر کوئی اسے استعمال کرے، جب بوڑھی ہو جائے تو لاوارث ہو کر کے کسی ہسپتال میں یا اولڈ ایج ہوم میں، جہاں پر بوڑھی عورتوں کو، بوڑھے مردوں کو رکھا جاتا ہے، وہاں پر رکھ دیا جائے اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کے جان دے دے، نہ وہ ماں ہو، نہ وہ بیوی ہو، نہ وہ بہن ہو، نہ وہ بیٹی ہو۔ یہ ہے وہ ذلت جو حقوق نسواں کے جعلی علمبرداروں نے حقوق کے نام پر عورتوں کو دی ہے۔ یاد رکھیے، صرف اسلام نے عورتوں کو مقام دیا ہے، اس کی عصمت و عفت کی حفاظت کی ہے، عزت کی حفاظت کی ہے، اس کی ضروریات کا سارا بوجھ مرد پر ڈالا ہے۔ اسلام نے اسے گھر کی ملکہ کی حیثیت سے بچوں کی تربیت کرنے والی اور شوہر کی خدمت گزار بنایا ہے، اور شوہر کو اس کا رکھوالا اور محافظ مقرر کیا ہے۔ اسلام نے عورتوں پر جو پابندیاں عائد کی ہیں کہ وہ باپردہ رہے، بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلے، ویسے بھی حتی الامکان گھر کی چار دیواری میں رہے، شوہر یا محرم کے بغیر سفر نہ کرے، مردوں سے بوقت ضرورت بات کرے تو نرمی کے ساتھ بات نہ کرے، لچکدار آواز میں بات نہ کرے۔ یہ ساری کی ساری پابندیاں عورت کی عزت، عصمت اور عفت کی حفاظت کے لیے ہیں، اور اس کے مقام و مرتبے کو بلند بالا کرنے کے لیے ہیں، اسے شریروں اور بدکاروں سے بچانے کے لیے، اور ان پابندیوں پر عمل کرنے سے عورت کا سلیم الفطرت شوہر کے ہاں مقام مرتبہ بلند ہو جاتا ہے کہ اگر عورتیں باپردہ رہتی ہیں، بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نہیں نکلتی ہیں، غیر محرم سے لچکدار آواز میں بات نہیں کرتی ہیں، تو ان عورتوں کا مقام ان کے شوہروں کے نزدیک، ان کے شوہر کے نزدیک بہت بلند ہوتا ہے، اس کا تقدس بڑھ جاتا ہے، بھائی کے ہیں اس کی عزت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ ایسی عورت اللہ رب العالمین کے نیک اور صالحہ قرار پاتی ہے اور فردوس، جنت الفردوس کی وارث بن جاتی ہے۔ لہٰذا یہ پابندیاں عورت پر ظلم نہیں بلکہ عورت کے حق میں فضل و احسان ہیں۔ آج مغربی ممالک میں اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے بڑی تعداد عورتوں کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں نے جان لیا ہے کہ مغرب نے عورتوں کو حقوق نسواں کے جعلی نعرے کے ساتھ برسر بازار عورتوں کو ذلیل اور رسوا کیا ہے، اسے منڈیوں، مارکیٹوں اور بازاروں اور دفتروں میں دھکے کھانے پر آمادہ کیا ہے۔ آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایک سچا واقعہ ہے۔ ایک شخص جاپان میں رہتا تھا،
اس نے ایک جاپانی عورت کو اسلامی لٹریچر دیا، وہ خاتون مسلمان ہو گئی۔ بعد میں اسی شخص نے اس سے شادی کر لی، اسے عزت کے ساتھ گھر بٹھایا، اس کی تمام ضروریات کا ذمہ اٹھایا۔ وہ عورت اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک فیکٹری میں کام کرتی تھی۔ اس کی سہیلیاں اس کی خبر لینے کے لیے آئیں، پوچھا کہ آپ فیکٹری میں کام پر کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ اس عورت نے ساری تفصیل سنائی کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں، میرے شوہر نے اسلامی تعلیمات کے مطابق میری تمام ضروریات اپنے ذمے لے لی ہے، وہ میری خاطر کام کرتا ہے، کماتا اور محنت کرتا ہے، میں اس کی خاطر کھانا پکاتی، اس کے کپڑے تیار کرتی، اس کی آمد کا انتظار کرتی ہوں، اور وہ میرے لیے مصروف ہے اور میں اس کے لیے محو خدمت ہوں، لہٰذا مجھے اب فیکٹری میں کام کرنے اور غیروں کی غلامی کرنے اور دوسروں کی نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اس کی سہیلیوں نے یہ تفصیل سنی تو بے ساختہ پکار اٹھی کہ ایسے پیارے دین، یعنی ایسے پیارے دین، دین اسلام کی تعلیم ہمیں بھی دو اور ہمارے لیے بھی مسلمان شوہر تلاش کرو۔ یہ ہے اسلام، اور یہ ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق دے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہماری عورتوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔